إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لحب الخير لشديد. وقال سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دینی و ملی بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے المعجم الوسیط کی ایک روایت آپ کے سامنے میں ذکر کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: ثلاث کفارات وثلاث درجات وثلاث منجیات وثلاث مہلکات، کہ تین چیزیں ہمارے گناہوں کو مٹاتی ہیں، تین چیزیں ہمارے درجات کو بلند کرتی ہیں، اور تین چیزیں ہماری نجات کا سبب بنتی ہیں، اور تین چیزیں ہمیں ہلاک اور برباد کرنے کا سبب ٹھہرتی ہیں۔ اس میں سے ہم نے ایک حصے پہ گفتگو کر لی تھی، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتی ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے درجات کو بلند کرتی ہیں۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو تین چیزیں ہمارے گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتی ہیں، ان میں سے ایک چیز سخت ٹھنڈی میں مکمل طریقے سے وضو کرنا، دوسری چیز پیدل چل کر مسجد آنا، اور تیسری چیز مسجد میں بیٹھ کر کے نماز کا انتظار کرنا۔ اور جو چیزیں ہمارے درجات کو بلند کرنے کا سبب بنتی ہیں، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، اور جبکہ لوگ سو رہے ہوں اس وقت جگ کر کے نمازیں ادا کرنا۔ یہ تین چیزیں تھیں جو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، اور اسی طرح سے جو ہمارے درجات کو بلند کرتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخری جو دو چیزیں ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری نجات کا سبب بنتی ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری ہلاکت کا سبب بنتی ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ انہی 6 چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری نجات کا سبب بنتی ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری ہلاکت اور بربادی کا سبب بنتی ہیں۔ تو ہماری نجات کا سبب بننے والی چیزوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: ثلاث منجیات، تین چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ ان میں سے العدل فی الغضب والرضا، غصہ سے ہوں یا راضی ہوں، ہر حالت میں انصاف کرنا۔ القصد فی الفقر والغنا، فقیری میں ہوں یا تنگ دستی میں ہوں، مالداری میں ہوں یا غریبی میں ہوں، ہر حالت میں میانہ روی اپنانا۔ وخشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اور چاہے اکیلے میں ہوں
چاہے سب کے ساتھ میں ہو، ہر وقت اللہ کا دل میں ڈر بسائے رکھنا۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں جو نجات دیتی ہیں ان میں سے ہے العدل فی الغضب والرضا، چاہے غصے کی حالت میں ہو، چاہے آپ راضی ہوں، ہر حالت میں انصاف کرنا۔ کیا مطلب؟ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جب غصہ ہوتا ہے تو غصہ ہونے کی وجہ سے انصاف نہیں برت پاتا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جب کسی کو ٹوٹ کر چاہتا ہے تو رضامند ہونے کی وجہ سے، محبت ہونے کی وجہ سے، ضرورت سے زیادہ محبت ہونے کی وجہ سے مداہنت اختیار کرنے لگتا ہے، ضرورت سے زیادہ اس کا خیال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم نجات چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم انصاف کرو، چاہے تم اس سے راضی رہو یا اس سے ناخوش رہو، ہر حالت میں انصاف کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان کی یہ صفت ہے کہ انصاف کرے مسلمان، چاہے اس کے سامنے والا اس سے راضی ہو یا اس سے ناخوش ہو۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ اے ایمان والو تم ٹھیک طریقے سے اللہ رب العالمین کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، چاہے یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو رہی ہو، چاہے یہ گواہی تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو، چاہے یہ گواہی تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو، لیکن صحیح گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اگر تمہاری دشمنی کسی قوم سے ہے تو یہ دشمنی تم کو اس کے ساتھ ناانصافی کرنے پر نہ ابھارے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف سے پھر جاؤ، بلکہ انصاف کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ چنانچہ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم چاہے کسی سے راضی رہیں یا چاہے ناراض رہیں، ہر حالت میں اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اسلام کے علم برداروں نے اور سب سے بڑھ کر صحابہ کرام نے اس چیز کو اپنی زندگی میں برتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب وہ خلیفہ تھے، روم کا ایک قاصد آتا ہے مدینہ میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ کو ڈھونڈنے کے لیے پوچھتا ہے کہ کہاں ہے خلیفہ کا محل جہاں پہ جا کر کے ان سے مل سکے۔ تو مدینہ کے صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی خلیفہ نہیں، ہمارے پاس امیر ہے، اور جاؤ باہر میں دیکھو کہیں پہ وہ آرام کر رہے ہوں گے۔ چنانچہ وہ قاصد جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک ریت پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، اس وقت آرام فرما رہے ہیں اور ان کا درہ ان کے ساتھ میں ہے۔ اس وقت وہ کہتا ہے کہ اے عمر، تو نے انصاف کیا، اس لیے تو اتنے آرام سے یہاں پر سو رہا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا یہودیوں کے پاس ان سے جو مال ہو سکتا تھا وہ لینے کے لیے، تو یہودیوں نے سمجھا کہ ہم ذرا ان کو کچھ رشوت دے لیتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں گے۔ تو اس وقت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا لا یمنعنی حبی لرسول اللہ وبغضی منکم ان عادل فیکم، سن لو یہودیوں کہ میرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور تم سے بغض رکھنا یہ اس بات سے مانے نہیں ہے کہ میں انصاف سے پھر جاؤں، میں انصاف کروں گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے یہودیوں سے انصاف کیا۔ اس وقت یہودیوں نے کہا تھا بہذا قامت السماوات والارض، اسی انصاف کی بنیاد پر آسمان اور زمین کی بادشاہت قائم ہے۔ جی ہاں محترم بھائیوں، ہم وہ قوم ہے جو انصاف کرتے ہیں، چاہے ہم اس سامنے والے پہ غصہ ہوں یا اس سے ناراض ہوں۔ اگر غصہ ہیں پھر بھی انصاف کریں گے، اگر ہم خوش ہیں پھر بھی انصاف کریں گے۔ یہاں تک کہ ماں باپ بھی کبھی کبھار
اپنے بیٹوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے میں ناانصافی برت جاتے ہیں، وہاں پر بھی انصاف برتنے کی ضرورت ہے۔ ایک بیٹا اگر باپ کی بات نہیں مانتا ہے، باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے، تو یہ حق نہیں پہنچتا ہے باپ کو کہ بیٹے کو عاق کر دے۔ یا ایک دوسرا بیٹا ہے جو خوب خدمت کرتا ہے، خوب خیال کرتا ہے، یہ حق نہیں پہنچتا ہے باپ کو کہ اس کو زیادہ دے دے، کیونکہ دنیاوی زندگی میں اگر باپ بیٹے کو دے رہا ہے تو سبوں کو برابری کے ساتھ میں دینا چاہیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ان کے بعد بشیر نے ان کو ایک غلام ہبہ کے طور پر دینا چاہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے گواہ بنانا چاہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر سے پوچھا کہ کیا تم اپنے سارے بیٹوں کو یہ ہبہ کے طور پر دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بس میں نعمان کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے بیچ انصاف سے کام لو۔ گویا کہ ایک مسلمان کی یہ صفت ہے اور ہماری نجات کا یہ ذریعہ ہے کہ ہم ہر حالت میں انصاف کو ملحوظ رکھیں، چاہے سامنے والے پہ ہم ناراض ہوں یا سامنے والے سے ہم راضی ہوں۔ دوسرا طریقہ نجات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا القصد فی الفقر والغنا، چاہے ہم مالدار ہوں چاہے ہم فقیر ہوں، چاہے اللہ رب العالمین نے ہمیں قلاش بنایا ہو چاہے اللہ رب العالمین نے ہمیں خوب دیا ہو، ہر حالت میں ایک مسلمان میانہ روی اختیار کرتا ہے، ایک مسلمان اعتدال برتتا ہے اپنی زندگی میں، اور ہمارا دین اعتدال پر مبنی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، عقیدے میں اعتدال، عبادت میں اعتدال، معاملات میں اعتدال، اور معاشرت اور معیشت میں اعتدال، یہاں تک کہ خرچ کرنے میں بھی اعتدال کی تعلیم اسلام ہمیں دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ دیکھو تم اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ کر نہ رکھو اور نہ ہی پورے طور پر کھول دو، ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم ملامت زدہ اور عاجز ہو کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ گویا کہ خرچ کرنے میں بھی اس بات کو ملحوظ رکھنا ہے کہ نہ تو ایک انسان اتنا خرچ کر دے کہ بعد میں فقیر بن جائے اور نہ ہی بالکل بخیل بن جائے، جو کچھ اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس کو روک کر رکھ لے، بلکہ اعتدال ہو زندگی کے اندر۔ اور یہ اعتدال ہی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں کچھ دیا ہے، خوشحالی عطا فرمائی ہے، تو ہم اپنی پہلی حالت کو یاد کریں، کیسے ہماری حالت تھی۔ اللہ رب العالمین نے آج ہم کو دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو مال ہے اس کو بیکار میں برباد نہ کریں، بلکہ اس کے اندر میانہ روی ہونی چاہیے۔ ہم خرچ کریں لیکن میانہ روی سے ہم بچا کر کے رکھیں اپنے مستقبل کے لیے بھی، اسی طرح سے اس کے اندر غریبوں کا حق بھی نہ بھولیں۔ گویا کہ ایک مسلمان کی نجات کا ذریعہ ہے کہ وہ چاہے فقیری ہو یا مالداری ہو، ہر حالت میں میانہ روی اختیار کرتا ہے، عدل اختیار کرتا ہے۔ ایسا کرنے کی وجہ سے اسے نجات ملتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَخَشِيَّةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، کہ چاہے اکیلے میں ہو چاہے سب کے سامنے میں ہو، ہر حالت میں اللہ کا ڈر دل میں بسانا ہے۔ ایک انسان سب کے سامنے میں ہوتا ہے تو بہت نیک دکھائی دیتا، اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، نماز کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے، اچھی باتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب دروازہ بند کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ یہاں پر جو چاہو کر لو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ نہیں، ایک مسلمان ہر وقت اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایمان رکھتا ہے کہ جس اللہ سے معاملہ کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ اس کی ایک صفت ہے البصیر، سب کچھ دیکھنے والی ذات۔ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین سن رہا ہے، اس لیے کہ اس کی ایک صفت ہے السمیع، ساری چیزوں کو سننے والی ذات۔ وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر انسان کی نگرانی کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین الرقیب ہے، ہر چیز کی نگرانی کرنے والی ذات۔ اس لیے ایک بندہ جب یہ سوچتا ہے کہ یہاں پر کوئی نہیں ہے، جو چاہو کر لو، وہیں پر وہ اللہ رب العالمین کا فرمان سنتا ہے انہ علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق
وهو اللطیف الخبیر، وہ تو تمہارے دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رعایا کی خبرگیری کے لیے رات میں نکلتے ہیں، ایک گھر کے پاس میں ٹھہرتے ہیں کیونکہ گھر سے آواز آ رہی تھی، بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا کہ امی جان، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المؤمنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے؟ ماں نے کہا کہ پگلی، ابھی کیا امیر المؤمنین دیکھ رہے ہیں؟ بچی نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، امی جان ٹھیک ہے امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو ہماری نگرانی کر رہا ہے، اس سے ہم کیسے چھپ سکتے ہیں؟ جی ہاں میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ایک بندے کی نگرانی کر رہا ہے، وہ ہماری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے، اس لیے ایک بندے کو چاہیے کہ ہر وقت وہ اللہ کی نگرانی کو اپنے اوپر طاری رکھے۔ اگر روم بند کیے ہوا ہے تو یہ نہ سوچے کہ وہاں پر کوئی نہیں ہے، کوئی تو نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو اسے دیکھ رہا ہے، اسے سن رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے، اس کی ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے۔ اسی لیے 7 طرح کے لوگ جو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائیں گے، ان میں سے ایک رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا آدمی جو تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھ بہہ پڑتی ہے۔ اور اسی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ایک بندہ جسے منصب والی اور خوبصورت عورت برائی کی دعوت دیتی ہے، کوئی وہاں پر نہیں ہے اور وہ خود آ کر کے پیش قدمی کر رہی ہے، لیکن وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ کیوں بول رہا؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن ہمارا رب ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے ایک بندہ، سوال یہ ہے کہ کیسے اپنے ذہن میں اللہ کی اس نگرانی کا احساس پیدا کر سکتا ہے؟ تو اس کے لیے 2 کام کرنا ہوگا۔ پہلے نمبر پر ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہوگا کہ ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں پل رہے ہیں۔ یہ ساری جو نعمتیں ہیں، جسم کی نعمتیں ہیں، مال کی نعمتیں ہیں، اولاد کی نعمتیں ہیں، جائیداد کی نعمتیں ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہیں۔ یہ احساس ایک بندہ اپنے اندر پیدا کرے، اور دوسرے نمبر پر یہ احساس بھی پیدا کرے کہ میں ان ساری نعمتوں میں پلنے کے باوجود اللہ رب العالمین کی ہر وقت نافرمانی کرتا ہوں، ہر وقت اس کے خلاف چلتا ہوں، لیکن وہ ہمارا رب کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ پردہ ہی نہیں ڈالتا بلکہ اس وقت بھی وہ ہمیں کھلا اور پلا رہا ہے۔ ہم اس کی غیرت کو چیلنج کرتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین اپنی روزی نہیں روکتا۔ اگر وہ حکم دیتا آسمان کو تو آسمان اچک لیتا، زمین کو تو زمین نگل لیتی، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کیا۔ گویا کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو اپنے ذہن میں بیٹھائیں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ خیال کریں گے کہ اس کی نافرمانی ہم دن رات کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ہمیں معاف کر رہا ہے، وہ ہمیں روزی پہنچا رہا ہے اور صحت اور عافیت سے رکھے ہوا ہے، تو یہ اس بات کا سبب بنے گا کہ ہمارے اندر اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا ہوگا۔ محترم بھائیوں، 3 چیزیں جو ہلاک کرنے والی ہیں، 3 چیزیں جو برباد کرنے والی ہیں، وہ 3 چیزیں کیا ہیں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا؟ اس میں پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا شح مطاع، کہ 3 چیزیں جو برباد کرنے والی ہیں، ہلاکت کا سبب بننے والی ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے کہ حرص اور لالچ۔ شح کہتے ہیں کہ مال کے حصول میں لالچ برتنا اور جو مال اس کے پاس ہو اس کو خرچ کرنے میں بخیلی اور کنجوسی کرنا، جو مال نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کی میں لالچ اختیار کرے، لالچی بن جائے، اور جو مال ہے اس کے پاس میں اس کو خرچ کرنے میں بخیلی سے کام لے، یہ ہے شح۔ اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انہ لحب الخیر لشدید، یہ انسان مال کا سب سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سنن نسائی کی روایت کے مطابق لا يجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا، کہ ایمان اور
بخیلی، کنجوسی اور لالچ، یہ دونوں کے دونوں ایک بندے کے دل میں ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ ایمان ہے تو بخیلی اور کنجوسی نہیں، اور اگر بخیلی اور کنجوسی ہے تو ایمان نہیں۔ گویا کہ اگر ہماری زندگی کے اندر لالچ ہی لالچ ہے، بخیلی اور کنجوسی ہے، تو گویا کہ ایمان سے ہم ہاتھ دھو لیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے۔ یعنی ایک انسان جو بخیلی اختیار کر رہا ہے یا ایک انسان جو لالچ میں پڑا ہوا ہے، عام طور پر ایک انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میں بخیلی اختیار کروں گا تو میرا مال بڑھ جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم خرچ کرو گے تو ہم زیادہ کریں گے، اور اگر روک کر رکھو گے تو ہم کم کر دیں گے۔ گویا کہ روک کر رکھنے کی وجہ سے ہمارا مال کم ہوتا ہے، اور خرچ کرتے ہیں تو ہمارا مال زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے سورہ قلم میں اللہ رب العالمین نے باغ والوں کا قصہ نقل کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک نیک انسان تھا جو کھیتی کرتا، اور اس سے جو کچھ بھی اناج نکلتا تھا، اناج کاٹنے کے بعد غریبوں کو بھی دیتا اور خود بھی کھایا کرتا تھا۔ لیکن جب وہ مر گیا تو اس کے بچوں نے اس کی ملکیت حاصل کی، تو بچوں نے آپس میں طے کیا کہ کھیت میں اناج ہو چکا ہے، رات میں جائیں گے، کاٹ کر لے آئیں گے، فقیروں کو پتہ نہیں چلے گا، اور آپس میں سارے بھائی بانٹ لیں گے۔ یہ پلاننگ کی تھی، اور رات میں نکل چکے تھے۔ جب کھیت کے پاس میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کھیت بالکل صفا چٹیل بنا ہوا ہے۔ یہ سوچ کر کے تعجب کرتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ راستہ بھول گئے ہیں، ایسا تو نہیں کہ کچھ ہو گیا ہے۔ تب ان کو احساس ہوا کہ کچھ نہیں ہوا، بس ہم نے غریبوں کا حق کھا جانے کی نیت کی تھی، اسی کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے۔ اس قصے کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، کہ ایسے ہی عذاب آیا کرتا ہے، اور آخرت کا جو عذاب ہوگا اور زیادہ سخت ہوگا، کاش کہ وہ سمجھتے۔ تو گویا کہ یہ بخیلی اور کنجوسی کا نتیجہ ہے کہ ایک انسان کا مال جاتا رہتا ہے، اور آخرت کا نقصان یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جس کسی کو بھی اللہ پاک نے مال دیا ہو اور وہ مال کو خرچ نہیں کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن اس کا وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، جس کے آنکھ پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور اس کے جبروں کو وہ پکڑ کر کے وہ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بخیلی اور کنجوسی یا مال کی لالچ اور حرص یہ ایک انسان کی دنیا کو بھی تباہ کرتی ہے اور آخرت کو بھی تباہ کرتی ہے۔ دوسری چیز، ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے شہوت کے پیچھے پڑنا، یعنی خواہشات کے پیچھے لگنا۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو طبیعت پر ناگوار گزرنے والے کام کرنے ہوں گے، اور اگر جہنم میں جانا چاہتے ہیں تو شہوت کے پیچھے چلتے رہنا ہوگا۔ گویا کہ اپنے من کی ماننا، طبیعت کی ماننا، شہوت پرست بننا، دل میں جو آتا ہے وہ کرنا، اصل میں جنت سے محرومی ہے۔ اس لیے ایک بندے کو چاہیے کہ شریعت کی تابعداری کرے، اور جب وہ شریعت کی تابعداری کرے گا تو من کی پوجا سے الگ ہونا ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم اس کو نہیں دیکھتے جس نے اپنے من کو ہی، اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے؟ کیسے خواہشات کو معبود بنا لیا ہے؟ اس طور پر کہ من جو کہتا ہے وہی کر رہا۔ دل کہتا ہے کہ نماز کے لیے مت جاؤ، نہیں جاتے۔ دل کہتا ہے کہ فلمیں دیکھو، دیکھتے ہیں۔ دل کہتا ہے کہ شہوت کی پوجا کرو، شہوت کی پوجا کرتے ہیں۔ گویا کہ من کی ماننے والے بن گئے تو شریعت سے دور ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ عبدہ بن عبد الرحیم مسلمانوں کے وفد میں شریک تھے، رومیوں سے جنگ ہو رہی تھی، سارے مسلمان رومیوں سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں،
اس میں سے ایک شخص عبدہ بن عبد الرحیم ہے، رومیوں کی ایک عورت کو دیکھتا ہے، وہ خوبصورت عورت ہے، اس کے اوپر اس کا دل بھر جاتا ہے۔ حالانکہ یہ قرآن کریم پڑھتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، قرآن کریم کا حافظ تھا، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، لیکن جب یہودیوں کی ایک عورت کو دیکھا، اس کے اوپر اس کا دل بھر گیا، تو اس نے کہا کہ میں تجھ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ اسلام کو چھوڑ دو اور یہاں ٹیلے پر آؤ، میں تمہیں اتار لوں گی۔ چنانچہ وہ اسلام سے دور ہو گیا اور ٹیلے پر گیا اور اس عورت کے ساتھ میں جا کر کے رنگریلیاں کرنے لگا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ خود بتاتا ہے کہ مسلمانوں نے مجھے دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ اے عبدہ بن عبد الرحیم تمہاری کیا کیفیت ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں قرآن کریم کا سارا حصہ بھول چکا ہوں، صرف ایک آیت یاد ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ سورہ حجر کی پہلی آیت، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک وقت آئے گا کہ جنہوں نے انکار کیا، کفر کا راستہ اختیار کیا، وہ تمنا کریں گے، خواہش کریں گے کہ کاش کے مسلمان ہوتے۔ جی ہاں، شہوت کے پیچھے چلتے ہیں تو ایسے ہی ہم دین سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہمیں ہلاک کرنے والی ہے وہ ہے خود ستائی، اعجاب المرء نفسہ۔ ایک انسان اپنے آپ کو سمجھے کہ میں سب کچھ ہوں، مال کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، جس بنیاد پر بھی ہو، وہ یہ سمجھنے لگے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دیا ہے اس لیے میں جیسے چاہوں رہوں، جیسے چاہوں معاملہ کروں۔ نہیں، یہ خود ستائی ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی، تکبر ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اسی لیے سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے 4 آدمیوں کا جو قصہ بیان کیا ہے، ان میں سے ایک قصہ ہے 2 دوست کا۔ ایک مالدار تھا جس کے پاس 2 باغ تھے، اس کے اندر کھجور کا درخت تھا اور بیچ میں انگور کا درخت۔ نہر جاری کر دیا تھا اللہ پاک نے، اس کے اندر کھیتی بھی ہو رہی تھی، لیکن اس کا دوسرا بھائی جو تھا، دوست تھا، غریب تھا۔ ایک دن اس کے پاس آ کر کے اس سے کہنا شروع کر دیا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں تجھ سے زیادہ مال رکھتا ہوں اور افرادی قوت کے اعتبار سے بھی میں تم سے بہتر ہوں۔ تکبر تھا، گھمنڈ تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے نتیجے میں کیا کیا؟ اس بندے نے اس کو سمجھایا، نہیں مانا تو اللہ رب العالمین نے اس کے پورے باغ کو تہس نہس کر دیا۔ سورہ کہف میں آپ خود سے پڑھ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے تکبر، گھمنڈ ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک انسان تھا جو لمبا لمبا بال رکھے ہوئے، خوبصورت لباس پہنے ہوئے، مٹکتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے چل رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اسے زمین میں دھسا دیا اور قیامت کے دن تک وہ زمین میں دھستا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکبر ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ گویا کہ ہماری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ 3 چیزیں ہیں جو ہمیں نجات دینے والی ہیں اور 3 چیزیں ہیں جو ہمیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ جو چیزیں نجات دینے والی ہیں ان میں سے پہلے نمبر پر انصاف کرنا، دوسرے نمبر پر میانہ روی اختیار کرنا اور تیسرے نمبر پر ہر وقت اللہ رب العالمین کی نگرانی کو اپنے ذہن میں بیٹھانا اور اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور 3 چیزیں جو ہلاک کرنے والی ہیں، برباد کرنے والی ہیں، ان میں سے پہلے نمبر پر لالچ اور کنجوسی ہے، دوسرے نمبر پر خواہشات کی پوجا کرنا یا من کی ماننا، اور تیسرے نمبر پر تکبر، گھمنڈ اور خود ستائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات کا راستہ اپنانے اور ہلاکت کے راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أمطر شأبيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر عداءك عداء الدين. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، ولا تجعلنا من حطب النار فإنها بئس المثوى وبئس القرار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.